الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، لوگوں ہم نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم جو زمین میں رہ رہے ہو نا، آباد ہو، بس رہے ہو، ہاں، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ کسی اور کا کمال نہیں، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کرم ہے۔ ہم نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا ہے رہنے کے لیے، یہ ہم نے آباد کیا ہے، یہ ہم نے بسایا ہے تم کو۔ کسی نبی نے، پیر فقیر نے، کسی اور مرشد نے یہ تمہیں نہیں بسایا زمین میں۔ مکناکم، ہم نے ٹھکانہ دیا ہے، ہم نے بسایا ہے تم کو زمین میں، ہم نے آباد کیا ہے۔ پانی بھی لے آؤ۔ اگر اللہ پاک زمین کو پانی کی طرح بنا دیتے، بالکل نرم، پاؤں بھی نہ رکھا جاتا، یا لوہے کی طرح سختی میں کہاں آباد ہو جاتے ہم؟ یورپ کے سائنسدان کیا کرتے پھر یہاں؟ اللہ پاک نے زمین ہماری طبیعت کے، ہماری ضرورت کے مطابق بنائی۔ اللہ پاک نے زمین بھائی، یہ ہم نے تم کو آباد کیا ہے، زمین کے اندر تم آباد ہو، رہ رہے ہو، بس رہے ہو، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کرم ہے، اور اس میں کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دوسری بات، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے بنا دیا تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کا سامان۔ ہاں، یہ بھی ہم نے بنایا ہے، زندگی گزارنے کا جو سامان ہے۔ زمین میں کیا بنا رہے ہو؟ گھر بنا رہے ہو، محل، پلازے، بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، سڑکیں بناتے ہو زمین پہ، یہ گھر بار، کاروبار، بیوی بچے، یہ لباس پہنتے ہو اور جوتے پہنتے ہو۔ کہیں لوگ زمین کو کھود کر نہریں بنا رہے ہیں زمین کے اندر، اور کہیں زمین کے اندر کنویں کھودے جا رہے ہیں، کہیں بور کر کے لوگ زمین میں سے پانی حاصل کر رہے ہیں، تیل، یہ سونا چاندی، معدنیات، یہ سب زمین میں سے لوگ نکال رہے ہیں۔ پھر زمین میں سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غلہ فراہم کر رہی ہے زمین، اناج، غلہ، سبزیاں، فروٹ، جانوروں کا چارہ، اس کو جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کا دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ چارے ہی نہ اگائے، جانور کہاں رہ جائیں گے؟ یہاں کیا کھائیں گے جانور؟ اللہ پاک فرما رہے ہو لوگوں، یہ سب کس کا کرم ہے؟ ہمارا کرم ہے، یہ کسی کا کوئی کرم نہیں، یہ سب ہمارا کرم ہے۔ زمین میں بسایا، آباد کیا، یہ بھی ہم نے، اور زمین کے اندر تمہاری ضرورت کا سامان پیدا کیا، مہیا کیا تم کو، یہ بھی ہم نے۔ ہاں، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ قلیلا ما تشکرون، کم ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے، اللہ پاک کی نعمتیں کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا کا چاہیے، جس کا کھائیے اس کا گائیے، جیسے کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کم ہو جو تم شکر کرتے ہو، جو شکر کرتے بھی وہ بھی شکر بھی تھوڑے ہی کرتے ہو۔ صحیح کرنا چاہیے شکر، وہ صحیح پورا شکر نہیں تم ادا کرتے اللہ پاک کا، شکر بھی کم ہی کرتے ہو۔ بلکہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی نعمتوں سے مستفید ہو کے، فائدہ اٹھا کے، ہاں جی، اللہ پاک کے لوگ بغاوت کرتے ہیں۔ کوئی کفر کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے اللہ کا کھا کر،
کوئی فخر کرتا ہے، کوئی غرور، کوئی تکبر کرتا ہے، کوئی بڑے بولتا ہے، کوئی جی، بلکہ لوگ اکثر لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کا کھا کے اللہ ہی کی بغاوت کر رہے ہیں، یا شکر کی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پیدا بھی کس نے کیا تم کو؟ ہم نے، اللہ پاک فرمائے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اللہ، گھٹیا مواد سے، مٹیریل سے گھٹیا چیز بنتی، صحیح چیز نہیں بنتی۔ یا عمارتیں بناتے ہیں، گھٹیا مواد ہو، نہ سیمنٹ صحیح ہو، نہ ریتا، نہ بجری، جی مستری بھی ایسے ہی ہوں تو کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ گھٹیا مواد سے، گھٹیا مٹیریل سے گھٹیا چیز نکمی، دیکھو اللہ پاک نے گھٹیا مواد سے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا ہے۔ مواد دیکھو، مٹیریل دیکھو، اس کی تخلیق دیکھو، اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ اللہ کا کمال ہے بھائی، ورنہ گھٹیا چیز سے گھٹیا بنتی ہے، اللہ نے گھٹیا چیز سے کتنا خوبصورت انسان بنایا ہے۔ پھر کیا، ثم صورناکم، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، یہ بھی ہم نے بنائی ہے۔ بتلاؤ اب کس کا نام آ رہا ہے؟ بار بار یہ 8واں پارہ جا رہا ہے، میں نے کیا، ہم نے بنایا، ہم نے بھی، اللہ پاک کی ذکر ہو رہا ہے، اللہ پاک کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ ثم صورناکم، پھر یہ صورتیں کس نے بنائی ہیں؟ ہم نے۔ یہ کسی نبی نے، ولی نے، فرشتے نے یہ صورتیں نہیں بنائی، ہاں یہ بنائی ہوتی یہاں نام ہوتا، ہاں یہ عربیوں کی صورتوں تو میں نے بنائی ہیں، اجمی جو ہے ان کی فلاں نبی نے بنائی ہیں، فلاں بزرگ نے بنائی ہیں صورتیں، فلاں جو صورت ہے جی وہ فلاں بزرگ نے بنائی ہے، فلاں حضرت صاحب نے بنائی، کہاں یہاں ذکر ہے؟ ثم صورناکم، ہم نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں، تمہاری صورتیں، سونی شکلیں، سونی صورتیں، کہ میرا پتر مولوی صاحب 94 نمبر کا، ہاں شکل، ہاں یہ کس نے بنائی ہے شکل؟ ہم نے بنائی ہیں تمہاری شکلیں، صورتیں۔ پھر دیکھو اگر ایک ہی شکل اللہ بنا دیتا سب کی ایک ہی شکل ہوتی تو کیا، پھر بھی ہم نظام سارے کے ساتھ ٹھپ تھا، چل ہی نہیں سکتا تھا، نظام چل ہی نہیں سکتا تھا ہمارا، سب کی ایک ہی شکلیں ہوگی، بیٹے کی وہی شکل ہے، بھائی کی وہی شکل ہے، باپ کی وہی شکل ہے جی، ماں کی وہی شکل ہے، بیٹی کی، بہنوں کی، اور ایک ہی شکلیں ہیں، عورتوں کی ایک ہی، نظام چل ہی نہیں سکتا، ٹھپ ہو گیا۔ کیا کرتا ہے یورپ کا سائنسدان، یا ہم کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں، کام ہی ہم تو ہم کچھ بھی نہیں بھائی، اللہ پاک کے مقابلے میں، اللہ پاک کے سامنے کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورتیں، شکلیں بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کو بھی، فرشتوں کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا، یہ بھی آسمان میں رہتا تھا بلکہ جنت میں رہتا تھا، ابلیس اللہ کی بات کرتا تھا، تو فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا، تو اس کو بھی ساتھ ہی سجدہ کرنے کا حکم تھا، شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگ یہاں سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ مولوی صاحب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ہم نہیں کسی بزرگ کی قبر کو سجدہ کر سکتے، کسی مولوی صاحب کو ہم نہیں سجدہ کر سکتے، کسی ولی کو ہم کریں تو کیا اس میں حرج ہے؟ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ سجدہ کیا، قرآن میں ہے فسجدوا، فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ۔ فرشتے سجدہ کر رہے تو ہم نہیں سجدہ کر سکتے مولوی صاحب کو، بزرگ کی ولی کی قبر کو؟ اس کو جواب یہ دینا، اگر کوئی بات یہ لوگ کرتے ہیں باتیں، اس کو جواب یہ دینا ہے کہ بھائی تم نے آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے یا آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ تم نے یہ جواب دینا اس کو کہ تم نے، یہ آئیں گے لوگ آپ کا باتیں کریں گے، پیسے کریں گے، ہاں مختصر ایسا جواب دے دینا ہے کہ تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے، آدم علیہ السلام کا یا آخری نبی کا؟ اگر تو نے آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، بہن کے ساتھ بھی کیا ہے؟ نکاح جائز ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز ہے آدم علیہ السلام کی شریعت میں، اور بہن کے ساتھ نکاح بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور تو نے کلمہ پڑھے آخری نبی کا تو آخری نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور بہن کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ رسول نے عرض کی، اللہ کے محبوب عرب کے وڈیروں کو، عرب کی رعایا تعظیماً سجدہ کرتی، آپ کا زیادہ حق ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کا زیادہ حق ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کنت آمر احدا
ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، کہ اگر میری شریعت میں تعظیم سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے، مگر ہمارے نبی کی شریعت میں عورت خاوند کو سجدہ نہیں، رعایا حاکم کو سجدہ، ہاں جی شاگرد استاد کو سجدہ، ہاں جی اولاد والد کو سجدہ، ہاں مرید شیخ کو سجدہ، اور یہاں تو صحابہ کرام نے نبی کو سجدہ نہیں کیا۔ ہاں شیخ کیا ہوتا ہے، جی استاد کیا ہوتا ہے، والد صحابہ کرام نے نبی کو سجدہ نہیں کیا، اور نہ تابعین نے صحابہ کرام کو سجدہ کیا، نہ تبع تابعین کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کس کا حق ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی نے وصال کے وقت فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہودیوں نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو نبی کی قبر کو سجدہ کرنے سے کیا برستی ہے؟ لعنت۔ تو پھر ولی کی قبر کو سجدہ کرے گا پھر رحمت برسے گی، پھر بھی لعنت برسے گی۔ یاد رکھنا یہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ نبی کو، ولی کو، پیر پھر سجدہ کرنا حرام ہے اور شرک ہے، یاد رکھنا بھائیو۔ جیسے مانگنا اللہ کا حق ہے، مانگنا ما فوق الاسباب، جہاں اسباب ذرائع ختم ہو جائیں یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے، شرک ہے۔ یاد رکھنا پیشانی کٹ جائے، ہاں جو مرضی ہو جائے، ہاں جی لیکن سجدہ نہیں کسی کو کرنا۔ قرآن بھی یہی بتلا رہا ہے، نبی کا فرمان بھی یہی بتلا، صحابہ کرام کی تعلیم آپ پڑھ کے دیکھیں، ہاں شرک نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے نا تو جتنا سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی حالت میں بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ سجدے کی حالت میں جتنا اللہ کی رحمت کے آدمی قریب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب ابن آدم قرآن کی آیت پڑھتا ہے سجدے والی ہے، سجدہ کرتا ہے، شیطان روتا ہے، کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، اس کو جنت ملے گی، اور میں نے سجدے سے انکار کر دیا، میرے لیے جہنم ہے، مجھ کو جہنم ملے گی۔ تو سجدہ بھائی یہ پیشانی یہ اللہ پاک نے اپنے لیے بنائی ہے۔ ہاں کئی لوگ ایسے کرتے سجدہ ایسے جھک کے ملتے ہیں، ایسے ملتے نا کسی کو، اور جی مولوی صاحب اور جی شیخ صاحب سیٹھ ایسے بول، یہ جھکنا بھی نہیں چاہیے، اس کو ہنار بھی میں کہتے ہیں، یہ بھی نہ جائے گناہ ہے جھکنا، سیدھے کر کے ملے۔ یہ جھکنا اللہ کے آگے بھائی، بس پیشانی اللہ کے آگے جھکے، کوئی وڈیرا آ جائے، کوئی مولوی صاحب آئے، کوئی حضرت صاحب پیر صاحب آئے، سیدھے ہو کے ملے اس کے ایسے۔ یہ ہنا حدیث میں آتا ہے یہ بھی گناہ ہے، کسی کے آگے یہ ہنا جھکنا، یہ بھی نہیں جھکنا چاہیے۔ جھکتے ہیں کئی لوگ بڑے حضوری ہوتے ہیں، میں نے کئی مولوی دیکھے ہاں جی ایسے ہاتھ ملاتے ہیں اور ایسے ہی جھکتے ہیں، جھکنا نہیں چاہیے، ہنا ہے۔ سجدہ تو حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، گناہ کے ہنا ایسے بھی نہیں، سیدھے ہو کے ملو بس۔ یہ پیشانی یہ آدمی اللہ کے در پہ جھکتا اچھا لگتا ہے، کسی اور کے در پہ جھکتا اچھا نہیں لگتا۔ یاد رکھیں یہ اللہ کا حق ہے، پیشانی اس کو اللہ کے آگے جھکاؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں جی پھر کیا ہے جی، کہا ہم نے واسطے سجدہ کرو واسطے آدمی کے، فسجدو سب نے کیا کیا؟ سجدہ کی، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا۔ ابلیس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، وہ تو کرتا تھا، آدم کو نہیں کرتا، یہ نہیں کہا تھا اللہ کو سجدہ نہیں، لیکن وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کو سجدہ تھا، اللہ کے حکم کا انکار کیا اس نے، ابلیس انکار کر دیا۔ لم یکن من الساجدین، نہیں ہوا وہ سجدہ کرنے والوں سے، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اس نے سجدہ کوئی نہیں کیا۔ اللہ پاک نے پھر قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ ابلیس کس چیز نے منع کر دیا تو نے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ میں نے تجھے کہا تھا، جب میں نے کہا تھا سجدہ کر، تو میرے اور تیرے درمیان کون سی چیز حائل ہو گئی، کس چیز نے کب سے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ بتلا۔ تو شیطان نے کہا قال انا خیر منہ، میرے پاس ایک دلیل ہے، وہ دلیل کیا ہے جی؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پیدا کیا تو نے خلقتنی مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے، یہ میرے پاس دلیل ہے جی، اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا کہ مجھ کو کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے، اور آدم کو آگ کو نیچے چھوڑو وہ اوپر جاتی ہے، مٹی وہ اوپر سے چھوڑو تو کہاں آتی ہے؟ نیچے آتی ہے، یہ ادنا ہے، اس کا مقام نیچے ہے، میرا مقام اونچا ہے اعلیٰ، اس لیے اعلیٰ ادنا کے آگے نہیں، تو یہ شیطان نے ایک دلیل پیش کی۔ لیکن بھائیو اللہ پاک کے حکم کے آگے، آرڈر کے آگے کروڑوں دلیلیں مسترد ہے، ریجیکٹ ہے، کوئی دلیل نہیں چلتی۔
اللہ پاک. اور اللہ پاک نے پھر اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا. آگ اس میں بلندی ہے، مٹی اس میں عاجزی ہے، تواضع ہے. تو اللہ پاک کو بلندی پسند، جو بلند ہونا چاہے وہ پسند نہیں ہے. تو عاجزی کرے اللہ کے ہاں اللہ کو پسند ہے. اس میں آتا ہے کہ جو آدمی بلند عاجزی کرے گا، انکساری کرے گا اللہ کے، اللہ اس کو بلند کرے گا. اور جو بلندی چاہے گا، بلند ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو پست کرے گا، اللہ اس کو نیچے لائے گا. تو کہا کہ اس کو تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اعلیٰ ہوں یا اعلیٰ ادنا کا. اللہ پاک نے اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا فاہبط منہا، اتر جا اس سے، آسمان سے، جنت سے نکل جا، چلا جا، اتر جا. فما یکون لک، پس نہیں تھا واسطے تیرے، انت تکبر فیہا، تجھے حق ہی نہیں، تیرے لیے لائق ہی نہیں کہ جنت میں تکبر کرے. یہ متکبرین کی جگہ نہیں ہے جنت ہے، یہ تو عاجزی کرنے والوں کی، فرما برداروں کے رہنے کے لیے جگہ ہے، یہ متکبرین کی جگہ نہیں ہے. تیرے لیے حق ہی جائز ہی نہیں تھا کہ تم نے اس میں تکبر کیا جنت کے اندر. تو اب کیا تو اس یہاں سے اتر جا، چلا جا. فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، انک من تو ذلیلوں سے ہے. بس یہ اللہ پاک نے فرمایا، اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا، نکل جا یہاں سے، چلا جا. تو اللہ کے حکم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ٹکرائے، بس اس کا جواب ہی ہے، دفع ہو جا، نکل جا تو ذلیلوں سے. تو شیطان نے کہا جی انذرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں، لیکن مجھے ڈھیل دے اٹھائے جانے کے دن تک، مجھے مہلت چاہیے، موت نہ آئی. یہ دیکھو شیطان ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ کیوں جی؟ اندازہ لگائیں، شیطان ہے، ابلیس کافر، سب سے بڑا کافر، ابو جہل سے ہی بڑا کافر، کس سے مانگ رہا ہے؟ تو یہ انسان ہوئے کس سے مانگ رہے لوگ؟ قبروں والوں سے مانگ رہے لوگ. دیکھو شیطان ہے، شیطان کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. قال انذرنی، ڈھیل دو مجھ کو، مہلت اٹھائے جائے. اس شیطان نے اس لیے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت مانگی. شیطان کے خیال سے اگر اٹھائے جانے، جب لوگ زندہ ہوں گے اٹھائے جائیں گے، مجھے مہلت مل گئی، موت نہ آئی، تو آگے تو پھر موت ہے ہی نہیں، زندگی میں موت سے بچ جاؤں گا. اس کا یہ سکیم دل کے اندر خیال تھا، یعنی اٹھائے جانے کے دن تک مہلت مانگی، اس دن تک مجھے موت نہ آئے، جس دن اٹھائے جائیں گے لوگ. اللہ اس دن تک مہلت مل گئی، آگے موت ہے ہی نہیں، تو اٹھنا ہے دن قیامت کے، موت سے بچ جاؤں گا میں. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال انک من المنذرین، بے شک تو ڈھیل دیے گیوں سے ہے. ٹھیک ہے تجھ کو ڈھیل دے دی گئی، مہلت دے دی کہ تجھے موت نہیں آئی، لیکن جو اس نے مانگا اس میں ترمیم کیا. یہ تو اٹھائے جانے کے دن تک بول مانگتا تھا. دوسرے اپنا پارے میں آتا ہے 14ویں پارے میں، الی یوم الوقت المعلوم، ڈھیل تو ہے وقت معلوم تک ہے، تجھے ڈھیل ہے، اٹھائے جانے کے دن تک نہیں. پہلا نفخہ جو ہوگا، پہلا نفخہ جو ہوگا، سور پھونکا جائے گا، اسرافیل ایسا پھونکے، اس تک ڈھیل. نفخہ ثانیہ جو اٹھائے جانے کے وقت نفخہ پھونکا جائے گا، اس تک ڈھیل نہیں ہے. اٹھائے جانے پہلا نفخہ جو ہوگا اس وقت تجھے ڈھیل ہے. تو اللہ پاک نے اس کی دعا کیا کر لی؟ قبول ہو گئی. مانگا اس نے اللہ سے، اور دعا اس کی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی اللہ کی طرف. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کے مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. بعض اوقات اللہ کافروں کی دعا میں قبول کر لیتا ہے. یا دیکھو قبول ہو گئی، اٹھائے جانے کی قبولت نہیں ہے، لیکن نفخہ اولا جو ہے جی، جب قیامت برپا ہوگی، ہر شے فنا ہو جائے گی، اس وقت تجھے ڈھیل ہے، بولتے موت نہیں آئے گی. قال انک، قال فبما اغویتنی، آگے شیطان نے کہا، شیطان نے فبما اغویت، اللہ جس وجہ سے تو نے مجھے، جس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے نا، اپنے دربار سے نکالا ہے، میں برباد ہوں جس کی وجہ سے، تو میں اب اس سے انتقام لوں گا، بدلہ. آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، تو اب میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا اس کا گمراہی کا. لاقودن، البتہ بیٹھوں گا میں، لہم واسطے ان کے، آدم کی اولاد کے لیے. کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پہ وہاں بیٹھوں گا. اٹھے پیڑے راستے پہ تو اگے لوگ کم کر رہے ہیں، تیرا سیدھا رستہ ہے، تیری توحید والا رستہ، اس پہ بیٹھوں گا. ان سے شرک کرواؤں گا میں اولاد یار، یہ ان سے میں انتقام لوں گا، ان کی وجہ سے ہی میں گمراہ ہوا ہوں، تو اب ان سے میں یہ انتقام یہ لوں گا کہ جو صراط مستقیم ہے، تیرا سیدھا رستہ ہے، اس پہ میں ان کے لیے بیٹھوں گا. شکاری شکار کے لیے گھاس لگا کے بیٹھتا ہے،
ایسے بیٹھوں گا ان کو میں گمراہ کرنے کے لیے. اور پھر کیا ہوگا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر آؤں گا میں ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، چاروں طرف سے آؤں گا. چاروں طرف سے کیا کروں گا؟ حملہ کروں گا. اور جو دشمن بھی ہوتا ہے وہ کس طرح سے چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، کبھی آگے سے، پیچھے، دائیں سے، بائیں سے. تو یہ بھی دشمن ہے شیطان. تو اس نے کہا میں بھی چاروں طرف سے، اس لیے یہ نہیں کہا میں اوپر سے بھی آؤں گا نیچے سے بھی آؤں گا. اوپر سے اس لیے نہیں کہا کہ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، تو اللہ کی رحمت اور بندے کے درمیان شیطان حائل نہیں ہو سکتا، اسے اوپر سے نہیں حملہ کر سکتا ہے. نیچے سے اس نے اس لیے نہیں کہا کہ تکبر، فخر، غرور کی وجہ سے اس نے اپنی انسلٹ سمجھی توہین کہ میں نیچے سے حملہ کروں، میں پھر کمزور ہو گیا نیچے سے حملہ کروں. اس لیے اس نے دائیں سے کہا، بائیں سے کہا، آگے سے کہا، پیچھے سے کہا. تو اوپر سے حملہ کرنے سے اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اور نیچے سے اس لیے حملہ نہیں کرتا، یہ توہین انسلٹ سمجھتا ہے آپ کی، فخر، غرور، تکبر کی وجہ سے. اللہ اکبر. حکومت علماء بیان کرتے ہیں کہ آگے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے کہا آگے جو آخرت آ رہی ہے وہ بلا دوں گا میں ان کو. یہ ہے حملہ کرنا، آگے سے بلا دوں گا، فراموش کر دوں گا، کسی کو مرنا یاد ہی نہیں رہے گا، حساب کتاب یاد ہی نہیں رہے گا. وہ بلا دوں گا، فراموش کر دوں گا. اور پیچھے سے یہ دنیا جو ہے اس میں ایسا مشغول کر دوں گا، ایسا محو کر دوں گا کہ اور پاس آخرت کا، مرنے کا، قبر کا ان کو دھیان ہی نہیں رہے گا، اسی میں لگ جائے گی، وہ فراموش ہو جائے گی، اور دنیا میں ہی لگا دوں گا ان کو میں، بس ویسے خیالات پیدا کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ صاحب کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ شیر اس پہ حملہ کر رہا ہے، وہ شیر کے آگے شیر، پیچھے پیچھے، تو کوئی سور بچنے کی نظر نہیں آ رہی. تو اچانک اسے کنواں نظر آیا، کنویں میں، ان کا بھی کنویں میں چھلانگ لگا دوں میں، یہاں بچ جاؤں گا شیر کے حملے سے. دیکھا کنویں میں، کنویں کے اندر سانپ ہے. اب کیا کرے، پیچھے شیر ہے اور آگے کیا ہے، کنواں، اس میں سانپ ہے، کیسے بچے؟ اس کو نا کنویں کے کنارے کے ساتھ کچھ گھاس کے تنکے جیسے ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے گھاس کے تنکے، وہ لٹکے کافی نظر آئے اس کو. اس نے سوچا بھی ان کو پکڑ لوں میں، تنکوں کو، اور نیچے بھی نہیں گروں گا، سانپ سے ہی بچ جاؤں گا اور شیر سے ہی بچ جاؤں گا. وہ ان کو پکڑ کے نا خواب میں لٹک گیا. تو دیکھا اس نے وہ جن تنکوں کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہے ان کو چوہا آیا ہے کہ وہ کاٹنا شروع کر دیا، تنکوں کو چوہے نے کاٹنا شروع کر دیا. تو گھبرایا بڑا بھی، جن کے ساتھ میں لٹکا ہوا ہوں، اوپر باہر نکلتا ہوں، شیر ہوں، یہ ٹوٹ جائیں گے، تنکے ختم ہو جائیں، کاٹ دے گا، نیچے سانپ ہے. قریب ہی اس کے منہ کے اس کو شہد کا چھتا نظر آ گیا، اس نے چھتے میں منہ ڈال لیا، اس صاحب نے چھتے میں منہ ڈال لیا. بس نہ اس کو شیر یاد رہا، نہ نیچے کنویں میں سانپ یاد رہا، نہ وہ چوہا تنکے کاٹ رہا ہے، وہ ہر شے بھول گئی اس کو، ایسا اس کو سرور آ رہا ہے چھتے میں. تو بزرگان دین کی تعبیر یہ بتلاتے ہیں شیر جو ہے وہ انسان کی موت ہے، موت حملہ کر رہی آ رہی ہے پیچھے پیچھے جی. اور وہ کنواں جو کیا ہے، وہ قبر ہے، قبر کے اندر سانپ ہے، ٹھوئیں، ہر چیز ہے قبر کے اندر. اور وہ جو تنکے ہیں وہ عمر ہے، سانس ہے آدمی کی، ان کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہے. چوہا جو ہے وہ کاٹ رہا ہے، سانس ختم ہو رہے ہیں، زندگی ختم ہو رہی ہے، رزق ختم ہو رہا ہے. اور شہد کا چھتا جو دنیا ہے، بس انسان نے اس کے منہ اندر منہ ڈالی ہے تو ان کے اندر نہ قبر یاد ہے، نہ موت یاد ہے، نہ زندگی کٹ رہی ہے، ساتھ کٹ رہا ہے، رزق، یہ سارے ہی بھول گیا، دنیا کے اندر لگ گیا. تو یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، آخر جو آگے آ رہی ہے وہ فراموش بلا دوں گا، جن کے پیچھے سے آؤں دنیا میں ہی لگا دوں گا. وان شمائلہم، نیکیوں سے روکوں گا، دائیں سے حملہ کروں گا. وان ایمانہم، اور ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، یعنی نیکیوں سے روکوں گا. وان شمائلہم، برائی، گناہ کراؤں گا، برائیاں کراؤں گا، یہ میں کام کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تو نہیں پائے گا اکثر کو شکر کرنے والا، اکثر جو ہیں وہ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، نہ شکری کرنے والے ہوں گے. اور یہ شیطان کو علم غیب نہیں تھا کوئی، یہ شیطان نے اپنے خیال کے مطابق بات کر دی، اپنے ذہن کے مطابق بات کی، یہی ہو رہا ہے. قال اخرج منہا، اللہ پاک نے فرمایا اچھا نکل جا اس سے، مجھے تیری پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، نکل جا یہاں جنت سے. مذءوما مدحورا، تو ذلیل و خوار ہے، مذمت کیا گیا ہے، ذلیل و خوار ہے، تیری کوئی ویلیو حیثیت نہیں ہے میرے ہاں. مدحورا، تو دھکیلا گیا ہے، تو دھتکارا گیا ہے، تو اس کو
رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. لمن تبعک منہم، البتہ جس نے اتباع کی تیری ان میں سے، ان لوگوں میں اولاد آدم تیری اتباع کی نا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ بھر دوں گا میں جہنم کو تم تمام سے، تجھ سے بھی اور جو تیری اتباع کریں گے اولاد آدم سے، ان کو کیا کر دوں گا میں، ان سے جہنم کو بھر دوں گا، فل کر دوں گا. جا کہہ دیا تجھ کو. جنت سے بھی اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں آتا ہے، جہنم سے بھی اللہ کا وعدہ ہے. جنت سے وعدہ ہے کہ میں تجھ کو بھروں گا، جہنم سے بھی وعدہ تجھ کو بھروں گا. اس میں آتا ہے کہ دن قیامت سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت نہیں بھرے گی، اتنی بڑی جنت ہے. اللہ اور مخلوق پیدا کرے گا، اس مخلوق سے اللہ جنت کو بھرے گا. سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم نہیں بھرے گی. ہاں جی. پھر اللہ پاک اپنا پاؤں جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ داخل کریں گے جہنم میں. پھر جہنم یا اللہ میں بھر گئی، اب میں بھر گئی. میرے بھائیو، شیطان جو ہے، شیطان کا واقعہ بیان فرمایا اللہ پاک نے 20 کا. اس نے 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی تھی. 7 لاکھ سال شیطان نے زمین پہ، آسمان پہ، جنت میں اللہ کی بات کی تھی. تو اللہ پاک نے اس کو کیا کہا کہ سجدہ کر، کس کو؟ آدم کو سجدہ کر. کچھ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا نا آدم کو، تو وہ آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے اصل میں اللہ ہی کو سجدہ کیا ہے. وہ جس طرح آدم بمنزل کعبے کے تھے، جیسے ہم قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم منہ ادھر ہوتا ہے. جو آدم علیہ السلام فرشتوں نے سجدہ کی وہ اللہ ہی کو سجدہ کی، لیکن بمنزل قبلہ تھا آدم سے منہ کر سجدہ کرنے کا. تو فرشتوں نے سجدہ کرے، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا تو نے میرے آدم کو، میرے بندے کو سجدہ نہیں کیا تو نے، جا پھر میں تیرے پہلے سجدے بھی قبول نہیں کرتا، جا نکل جایا. سارے مسترد ٹھکرا دیے سب سجدے اللہ پاک نے. میرے بندے کو سجدہ نہیں کیا تو پھر کیا کر، سارے سجدے اللہ نے ٹھکرا. میرے بھائیو، ہمارے لیے اللہ پاک نے اتنی بڑی عبادت کرنے والے کو چھوڑ دیا. اللہ پاک نے ہمارے لیے، آدم ہمارے باپ ہے نا، ہمارے ہی باپ، ہمارے لیے اللہ پاک نے اپنی اتنی بڑی عبادت کرنے والے کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا. اب ہم غور کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا چھوڑتے ہیں. اللہ پاک نے چھوڑ دیا، یاری کا دوستی کا حق ادا کر دیا، سجدہ نہیں کیا. اللہ پاک نے جا تیرے سارے مسترد، چل نکل جا یہاں سے، تو ذلیل و خوار ہے، نکل جا. اب ہم دیکھیں بھی ہم اللہ کے لیے کیا چھوڑتے ہیں. ہم تو اللہ کے لیے حقہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، ملے داری نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے لیے رشتے داری نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ مولوی صاحب پرونے ہی آئے سی، بڑے پرونے آئے سی، بس وہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا قرآن ہے. جس نے قرآن کو چھوڑ دیا سمجھو کہ اس نے اللہ ہی کو چھوڑ دیا. اللہ اس سے مل گیا، اس کے ساتھ جڑ گیا، سمجھو اللہ کے ساتھ مل گیا، وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا. وہ تو کیا ہے، بلکہ کرکٹ کے لیے، ٹی وی ڈرامے کے جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، کرکٹ کو. پھر یہی ہوگا نا پھر جو ہم کر رہے ہیں. وہ نتیجہ نکلے گا، احفظ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا احفظک اللہ، اور لوگوں اللہ کے حق کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے حق کی حفاظت کرے گا. اللہ کی بات کرو گے، جب اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کرو گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی مددیں آئیں گی. میرے بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ. پچھلے دور کے اندر وہ قرآن کے خادم تھے مسلمان. ہاں جی، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے. ایک ہی کتاب تھی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ. ہاں جی، تو کیا تھا، وہ کامیاب تھے. دشمن دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، ڈر کے بھاگ جاتا تھا مسلمانوں سے، میدان چھوڑ جاتا تھا. اب یہ کتے کے پنجے جتنا یہ کیا ہے، اسرائیل ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اس کی ویلیو. یہ سارے مسلمانوں کا گیل آیا ہے، کوئی سو نہیں ہاتھ میں. کتنے کروڑوں مسلمان ہیں، ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. تو کیا ہے بھائیو، وہ اقبال نے کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے دنیا میں تاریخ قرآن. یہ آج 50-60 سال پہلے بات کہی اقبال نے، 50-60 سال پہلے، 70 سال. اب ہوتے تو پتہ نہیں اب کیا کہتے، ہم پتہ نہیں کیا کہتے. اس وقت کہا تھا الگ، اس وقت بڑے بڑے قاری تھے، بڑے بڑے عالم تھے، اور بڑے بڑے قرآن کے عمل کرنے والے تھے، مولوی لوگ بھی قرآن پڑھتے اس دور کے 50-60 سال پہلے. اب تو ہے ہی نہیں.
اس دور پھر بھی قرآن کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے لوگ، بڑے بڑے عالم قاری تھے قرآن میں عمل کرتے، لیکن اگر اب اقبال ہوتا پتہ نہیں میں کیا کہتا. اور اس دور میں اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حدود، دیکھ کر تم کو مسلمان شرمائے یہود. اقبال پہلے ہی کہہ گیا. تجھے اب دیکھتا آپ کو پتہ نہیں کیا کہتا. تو بھائیو اب ٹائم ہے، وقت ہے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، کچھ کر لو آخرت کے لیے. یہ قرآن ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، بس اس کو اپنا امام مان لو. یہی ہمارا صاحب ہے، یہی ہمارا امام ہے. بس ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، کسی میلے اس والے، بس ہمیں قرآن ہی کافی ہے. اللہ پاک نے فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب. محبوب جو ہم نے کتاب نازل کی یہی کافی ان کے لیے، یہی کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا مومن کی دنیا اور آخرت قرآن سے ہی آباد ہوتی ہے بھائی. جیسے قرآن پڑھتے جاؤ گے، سمجھتے جاؤ گے، اس سے وابستہ ہو عمل کرتے جاؤ گے، اللہ دنیا بھی آباد کرتا جائے گا، آخرت بھی آباد کرتا جائے گا. یہ قرآن ہی کافی ہے بھائی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ تک ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنا دیا ہم نے واسطے تمہارے زمین میں زندگی گزارنے کے سامان. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کم ہو جو تم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے تم کو. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورتیں بنائی ہم نے تمہاری. ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، واسطے فرشتوں سجدہ کرو واسطے آدم کو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، نہیں وہ سجدہ کرنے والوں سے. قال ما منعک، قال اللہ نے کس چیز نے منع کیا تجھ کو، اللہ تسجد اذ امرتک، کہ نہیں سجدہ کیا تو نے جب حکم کیا میں نے تجھ کو. قال انا خیر منہ، کاش کر میں بہتر اس سے. وخلقتنی، پیدا کیا تو نے مجھ کو من نار، آگ سے. وخلقتہ من طین، پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے. قال فاہبط، قال بار اتر جائے من جنت سے. فما یکون، پس نہیں تھا واسطے تیرے کہ تکبر کرتا تو فی اس جنت میں. فخرج، نکل جا. انک من الصاغرین، تو ذلیلوں سے ہے. قال انظرنی، کہا ڈیل دے مجھ کو اللہ، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک. قال انک من فرمایا اللہ پر بحث کس سے ہے، ڈیل دیے گئے سے. چودہ بارے میں آتا ہے ڈیل کب تک ہے، الی یوم الوقت، وقت معلوم تک. یعنی نفخہ اولا تھا تجھے ڈیل ہے. نفخہ ثانی، انہیں نفخہ ثانی سے ڈیل باقی تھی، اس نے وہ بولنا ہے. نفخہ اولا تک ڈیل ہے تجھے. پھر کیا ہوا، یہ شیطان نے کس سے مانگا، اللہ سے. اور شیطانی دعا بھی کیا ہو گئی، قبول ہو گئی. اللہ بعض اوقات کافروں کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے. قال فرما، کہا شیطان نے 25 وجہ گمراہ کیا تو نے مجھ کو. لاقودن، البتہ بیٹھوں گا میں واسطے ان کے صراطک المستقیم، یعنی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر. تیرا سیدھا رستہ ہے توحید والا رستہ، اس میں بیٹھوں گا. ثم لآتین، پھر البتہ آؤں گا میں ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، نہیں پائے گا تو اللہ ان کے اکثر کو شکر کرنے والا. قال اخرج منہا، کہا اللہ پاک نکل جا اس سے. مذموما مدحورا، تو ذلیل و خوار ہے. مدحورا، تو دھتکارا ہوا ہے. لمن تبعہ کا، البتہ جس نے، اللہ جس نے بھی، کوئی مولوی ہو، پیر ہو، عربی ہو، اجمی شرکی، شاید کوئی بھی ہو، جس نے بھی اتباع کی تیری ان سے، اولاد اعظم سے، جس نے بھی تیری اتباع کی تو پھر کیا ہوگا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ بھر دوں گا میں جہنم کو تم سے، سب سے. جو تجھ سے بھی ہو، جو تیری اتباع کریں سب کو جہنم میں پھینک کے میں جہنم کو بھر دوں گا. اللہ عمل کی توفیق دے.